نہیں جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حبیب احمد اور آر وائی کے پاک ڈرائیونگ کا اونر، اور اب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں وہ شیئر کرنی ہیں۔ ابھی ورکی طور پہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایز اے ویڈیو کے طور پہ گاڑی کو سامنے کھڑی کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح۔ تو نہایت ہی غور سے سنیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری اور انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نہیں جی دوستو، سب سے پہلے جب آپ گاڑی کے پاس آئیں گے، گاڑی چاہے آفس میں کھڑی ہو، گھر میں کھڑی ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا راؤنڈ کرنا ہے۔ گاڑی کا راؤنڈ کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کوئی گاڑی کا ٹائر پنکچر تو نہیں ہے، کوئی گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم تو نہیں ہے، کوئی نیچے کتا بلا بکری کا بچہ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں بیٹھا ہوا جس کو تکلیف پہنچ سکے آپ کی گاڑی چلانے سے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے دھیان کر لینا ہے۔ اور اگلے وہیل کی طرف سے بیٹھ کے پیچھے، یا پچھلے وہیل کی طرف سے بیٹھ کے اگلے وہیل سائڈ پہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے، کوئی لیکوڈ آئل، کوئی پانی یا اور کسی بھی چیز کی لیکنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نیچے کوئی جانور وغیرہ تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی آپ اس کو کلیئر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی تھوڑی سی احتیاط کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے بہتر کام اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جناب والا آپ نے یہ دیکھنا ہے، گھومنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، راؤنڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے گاڑی کے، تاکہ آپ کی گاڑی اگر کوئی دوست بھائی بہن وغیرہ کوئی لے کے گیا ہوتا ہے اور لا کے اس نے کھڑی کی ہو ہے، تو اس صورت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑی کی طرف سے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو کے آگے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اگر رات کو گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو بچے وغیرہ پیچھے سے شیشے ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اگر مینول پاور ڈور نہ ہو، مینول ہو، تو اس صورت میں بندہ تھکا ہوا آتے چلا جاتا ہے تو کوئی بلی بھی آگے بیٹھ سکتی ہے، کوئی چوہا بھی آگے بیٹھ سکتا ہے گاڑی کے اندر۔ بعض اوقات چھپکلی وغیرہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی بورڈ کے اوپر سے گرتی ہے اور گاڑی کے اندر بھی گھس جاتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھیں گاڑی کے اندر پھر بلی میاؤں کرے اور آپ کی جان نکل جائے نا۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 4 چیزیں چیک کرنی ہیں گاڑی کی، ڈگی کھول کے اوپن کر کے اس میں جیک، راڈ، ویل پانا، اسپیئر ویل، گاڑی کا ایکسٹرا ٹائر یا سٹپڑی بھی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان صورتوں میں آپ نے اپنی سفر سے آغاز سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو ہے لازمی طور پہ دھیان کرنا ہے، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ ٹائر پنکچر ہو اور اندر جو پڑی ہوئی ٹائر ہے وہ بھی پنکچر ہی ہو۔ اس لیے 8ویں دن، 10ویں دن، 15ویں دن آپ گاڑی کا جو اسپیئر ویل ہے یا ایکسٹرا ٹائر ہے، یہ سٹپڑی جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ چیک کرتے رہا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جب آپ خاص طور پہ ورکشاپ میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ورکشاپ والے چور ہوتے ہیں۔ ورکشاپ میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے، چھوٹے بچے یا دوسرے جو گاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں مکینک حضرات، وہ بعض اوقات جیک راڈ وغیرہ لیتے ہیں تو رکھنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ ورکشاپ سے آئیں تو اپنی چیزیں کم از کم پوری کر لیں، تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے اور آپ روڈ پہ جو ہے پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے گاڑی کے دروازہ اوپن کرنا ہے۔ اب گاڑی کا دروازہ جب اوپن کریں گے آپ تو بعد کا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی، اب تو خیر مطلب ریموٹ سسٹم آ رہے ہیں، لیکن گاڑی کی چابی جو ہے لوگ لاک میں لگاتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی آواز آ جاتی ہے یا کسی بھی طرف سے جانا پڑ جاتا ہے ان کو، واپس آ کے دروازہ تو کھلا ہوتا ہے تو وہ لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس حد تک نوبت آتی ہے کہ وہ بیچارے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سفر میں جانا ہوتا ہے اور ادھر دیر ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے بھی دھیان کرنی ہے، یا تو آپ کی گاڑی کی ڈگی کے اندر چابی لگی ہوگی یا آپ کی کسی بھی دروازے کی سائڈ پہ چابی لگی ہوگی، اس کو احتیاط کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بونٹ اوپنر وہ لگا ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ اسٹیئرنگ کے نیچے کر کے، مختلف گاڑیوں مختلف جگہ پہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کر کے آپ نے بونٹ بھی کہتے ہیں اس کو، ہوڈ بھی کہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اس کو اوپن کر کے
اس کی ایک سٹک ہوتی ہے یا راڈ ہوتا ہے جس پہ آپ نے اس کو ہولڈ کر لینا ہے. ہولڈ کرنے کے بعد آپ نے اب کیونکہ نئی گاڑی ہیں اس میں CDI سسٹم, انجیکٹر سسٹم, یورو سسٹم, نئی جو ہے نا مطلب ہے کہ جدید سے جدید گاڑیاں آ رہی ہیں, اس لیے کمپیوٹرائز گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے پلیز صرف آپ نے شاور کا پانی جو آپ کی ونڈ اسکرین پہ شاور کرتا ہے اس کا پانی, ریڈیٹر کا پانی آپ نے بوٹل سے چیک کرنا ہے. کبھی بھی آپ نے ریڈیٹر کو ڈھکن کو کھولنا نہیں ہے, وہاں پہ ڈھکن کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے نیور اوپن وین ہاٹ, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ اس سے جھلس جاتے ہیں, اس میں بہت ساری اسٹیم ہوتی ہے جس وجہ سے بندے جھلس بھی جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. اس لیے پلیز کبھی بھی نا اس کو آپ اوپن نہ کریں. اس کی واٹر بوٹل جو لگی ہوتی ہے اس میں پانی پورا کریں. اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیٹری اگر ڈرائی بیٹری ہے پھر تو سو کے اس کی ضرورت نہیں ہوتی, نہیں تو آپ کے جو بیٹری ہے اس کے ڈھکن لگے ہوتے ہیں اس پہ آپ نے جو ہے اس کو لیول کے حساب سے اپنے پانی پورا کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے انجن آئل, ڈپ اسٹک ہوتی ہے یا انجن گیج آئل بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی آئل کی گیج, وہاں سے چیک کرتے ہیں. اس پہ 2 نشان ہوتے ہیں, یا لکیر بھی ہو سکتی ہے F اور E بھی لکھا ہو سکتا ہے, اور 2 سوراخ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے اوپر کے لیول پہ آپ نے آئل چیک کر لینا ہے, بس. اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. بہت سارے لوگ ہم سے آگے کوشچنس کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں بتائیں گاڑی ہماری بند ہو جائے ہم کیا کریں. وہ بھائی صاحب وہ مینول گاڑیاں ہوتی تھی پہلے, جب بند ہو جاتی تھیں تو ڈرائیور حضرات تار وغیرہ کہیں سے ٹکڑا کاٹ کے کہیں سے ایڈجسٹ کر کے ڈائریکٹ کرنٹ کر کے تو اس وقت کر کے آ جایا کرتے تھے, کہ اس وقت موبائل کا دور نہیں ہوتا تھا, مکینک تک گاڑی پہنچانی ہوتی تھی, وہ پہنچا دیتے تھے. اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ٹھگ کر کے کال ملانی ہے اپنے مطلوبہ مکینک کو, مگر اس نے آٹومیٹکلی ایک ڈیوائس لے کے آئے گا, وہ آپ کے جو اسٹیئرنگ کے نیچے اس کا پلگ لگا ہوتا ہے وہاں پہ لگائے گا, ٹھیک ہے. اس پہ اسکین کرے گا اور اس کو فالٹ ٹریس کر کے آپ کو بتا دے گا اس میں یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 8-10 لاکھ کا کمپیوٹر اڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے. باقی اندر بیٹھ کے جو گاڑی کے معاملات ہیں, گاڑی میں کس طرح سے بیٹھنا ہے, کون سے سائنس دیکھنے ہیں, کیا کیا سسٹم ہے, تو آپ جیسے ہی مطلب گاڑی کے اندر بیٹھیں گے سب سے پہلے اپنے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا جو کلچ ہے اس کو پریس کر لینا ہے, یا اگر آٹو گاڑی ہے تو اس کی بریک اور ریس پہ پاؤں رکھ کے چیک کر لینا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو کمفرٹ فیل کریں. اس کے بعد آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ کلچ یا پیڈل کوئی بھی ہے اس کو دبا کے, تاکہ اپنی سیٹ آپ کی کمفرٹ ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو ایڈجسٹ کرنے ہیں. نیچے بیٹھنے والی جگہ کو سیٹ کہتے ہیں, اور پیچھے سے جو آپ کے ٹریک بنی ہوتی ہے اس کو ٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنے ہیں, چاہے 10 منٹ کے ٹائم پہ وال کلاک کے حساب سے یا 9:15 کے حساب سے آپ نے اپنے ہاتھ سیٹ کر لینے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ سب کچھ پریکٹیکل کر کے بھی بتاؤں گا. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تینوں میرر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے. اپنا سیٹ بیلٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ لگا لینا ہے. میرر اس طرح سیٹ کرنے ہیں یعنی 1/3 ایریے میں آپ کی گاڑی کی باڈی نظر آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ کا سیٹ بیلٹ لگ گیا ہے. سیٹ بیلٹ کے بعد آپ نے جو ہے گاڑی جو ہے اس کی ہینڈ بریک چیک کر لینی ہے کہ ہینڈ بریک اوپر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو اوپر کر لینا ہے تاکہ آپ کو ڈبل سیفٹی مل جائے. اس کے بعد آپ نے کلچ پریس کرنا ہے اگر مینول گاڑی ہے, اور اگر آٹو ہے تو آپ نے بریک کو پریس کرنا ہے اور گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہے. اگر چابی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, ادروائز اسٹارٹ کا بٹن لگا ہوا ہے تو آپ نے پش کر دیں تو آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی. آپ نے یہ گاڑی اسٹارٹ کر لی. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میرر بھی سیٹ کر لیے ہیں. اب آپ کے کچھ بلائنڈ ایریاز ہوتے ہیں, یعنی جو پلر ریئر پلر کے ساتھ اور ڈگی کے ساتھ اور آگے فرنٹ پہ, تو ان جگہوں پہ آپ نے کلیئر کر لینا ہے کہ کوئی جانور یا چھوٹے بچے وغیرہ بعد کو چلتے ہوئے آگے پیچھے گاڑی کے آ سکتے ہیں, تو ان کا آپ نے پلیز خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے جو ہے کلچ پریس کر کے اسٹارٹ کر لی ہے. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا گیئر نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی گاڑی پی پہ کھڑی ہے, آٹو ہے, PRNDS لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. P فار پارکنگ, R فار ریورس, N فار نیوٹرل, D فار ڈرائیو, S فار سپورٹس, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح سے
2 اور L بھی لکھا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی پاور بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے یہ کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ریورس کرنی ہے تو R پہ لے آئیں گے، آٹو پہ۔ اگر آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ D پہ لے کے تو آہستہ آہستہ جو ہے اپنا بریک، کیونکہ بریک اور ریس ہوتی ہے آٹو میں، تو آپ بریک ایسے سے ریلیز کریں گے تو آپ کی گاڑی موو کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ گاڑی بڑی آسان طریقے سے آپ نے چلا لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مینول ہے تو ہم نے کلچ پریس کر کے گیئر لیور کو لوگ رائٹ لیفٹ کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیوٹرل چیک کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک جدید طریقہ، لیٹسٹ طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو لیور کو یا تو فل اوپر آگے کر دیں یا فل پیچھے کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا وہ 3rd پہ چلا جائے گا یا 4 پہ آ جائے گا، یا جو بھی ہے اس کے سینٹر میں ایک کلک کرے گا، اس کو ہم نیوٹرل مطلب کہتے ہیں، وہ نیوٹرل کی لکیر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اوپر یا نیچے سے درمیان پہ لے آئیں تو نیوٹرل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نیوٹرل کلیئر ہو جائے اس کے بعد، کیونکہ ہر گیئر کے بعد نیوٹرل ہوتا ہے، اور نیوٹرل کے بعد آپ نے لیفٹ پہ کر کے، یعنی دوسری ایکسٹرا جو سیٹ ہوتی ہے یا جس کو کلینر سائڈ یا کنیکٹر سائڈ بھی کہتے ہیں، تو ڈرائیور سائڈ کے ادر جو دوسری سائڈ ہوتی ہے اس طرف کر کے اوپر کی طرف آپ کریں گے، یعنی لیفٹ پہ، بالکل لیفٹ پہ دیوار کے ساتھ کر کے پھر اوپر کی طرف اینڈ پہ کر دینا ہے، تو آپ کا یہ فرسٹ گیئر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ گیئر لگ گیا۔ اب آپ نے آہستہ آہستہ کلچ کو اس طرح ریلیز کرنا ہے، بالکل صبر تحمل کے ساتھ، چاہے زیادہ ٹائم لگ جائے۔ آپ کو 3 سچویشن مائنڈ میں آنی چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ساؤنڈ میں فرق کتنا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ساؤنڈ چینج ہوگی، پھر آپ کی ساؤنڈ کے بعد آپ کی گاڑی وائبریٹ کرے گی، وائبریٹ کرنے کے بعد اب نیکسٹ پوائنٹ آئے گا چلنے والا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے گاڑی بند ہو جانے کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جہاں پہ گاڑی چلنے لگے، وائبریشن شروع ہو، آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا سٹے کرنا ہے اور دیکھیں کہ گاڑی ہلکی ہلکی چلنی شروع کرتی ہے، تو اپنے پاؤں کو وہاں پہ ہولڈ کر لینا ہے، نہ پائیں آپ کا پاؤں اوپر آئے نہ آپ کا پاؤں نیچے جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اپنے پاؤں ہولڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ خود بخود دیکھیے کہ گاڑی خود بخود چلے گی، خود بخود وائبریٹ کرتی 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 آرام کے ساتھ بالکل سموتھ طریقے سے وہ پاور میں آ جائے گی اور چل پڑے گی۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ کوشچن کرتے ہیں، لیکن جی ہم ریس نہیں دے رہے تو ہماری گاڑی کیسے چل رہی ہے؟ تو محترم بات یہ ہوتی ہے کہ 1000 راؤنڈ پر منٹ گاڑی کے انجن جو ہے نا 1 منٹ میں 1000 چکر لے رہا ہوتا ہے، اور 1000 چکر کی پاور جو ہے نا وہ بہت ہوتی ہے سموتھ روڈ پہ چلنے کے لیے۔ آپ کبھی تجربہ کریں، کلچ ریلیز کریں گے، جہاں پہ گاڑی چلنی شروع ہو جائے گا خود بخود وہ سپیڈ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2nd گیئر لگائیں، پھر آپ 3rd گیئر لگائیں، اور اس کے بعد اس طرح سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔